لاہور لیگ چلیں گے جہاں پہ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ 25 سال کے بعد جوڑنے جا رہے ہیں، اس کے بعد کوہارٹ سے بھی شروع کریں گے۔ یہ 25 سال کے بعد میں انشاءاللہ اسی ہفتے اس کی کیا کہتے ہیں مانیٹرنگ، اس کی ٹرائل پہ میں اگلے ہفتے اس کو ٹرائل پہ خود اس کو دیکھوں گا، درگئی سے نوشہرہ ٹو کراچی۔ یہ ہمارے پٹھان جو محنت کش مزدور ہیں، یہ سوات سے اور کٹلانگ سے، سخاکوٹ سے، دیر سے، یہ بیچارے دھکے کھاتے تھے۔ ہم نے کہا کہ درگئی سے ان کے لیے ایک سلسلہ شروع کیا جائے۔ 5 ہم نے جو 20 سال پہلے چین کے ریجیکٹڈ 69 انجن تھے، اس میں سے 5 کو ٹرائل بیسس پر پائلٹ پروگرام کے تحت رسال پور میں ٹھیک کرنے کا کام شروع کیا ہے۔ 5 لوکوموٹیو جو ہیں وہ ہم نے LNG پہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کے ٹینڈر دے رہے ہیں اور اس پہ کام شروع کیا ہے۔ اگر LNG کامیاب ہو گئی ہمارے لوکوموٹرز میں تو یہ ہمیں آدھا جو ہمارا 18 بلین روپیز کا خسارہ ہے، خسارہ تو نہیں کہنا چاہیے، جو ہمارا 18 بلین روپیز آئل پہ خرچ ہوتا ہے، یہ کم و بیش 9 اور 10 ارب روپے پہ آ جائے گا۔ 12 کی کہنے جنہوں DEMU یہ ہم شٹل ٹرین چلانے لگیں۔ یہ شٹل ٹرین جو ہے لاہور، فیصل آباد، ملتان، سکھر اور کراچی حیدرآباد اور پنڈی کے درمیان شٹلنگ کرے گی۔ وہ لوکوموٹیو لے کے جاؤ اور دھونے کے لیے جائے اور شنٹنگ میں جائے، اس سارے درد سر کے لیے 15 تاریخ سے آدھا گھنٹہ لاہور کے ٹائم میں پنڈی لاہور کم کر رہے ہیں۔ اسی طرح ہم ٹریک کو بہتر کر رہے ہیں اور کراچی میں جو ٹرین چلے گی جناح ایکسپریس، وہ 15 اور 16 گھنٹے، ٹرائل میں شاید 16 گھنٹے ہم جائیں نان سٹاپ، اس کو 15 گھنٹے پہ لے کے جائیں گے۔ اور اس کے بعد سر سید ایکسپریس، غریبوں کے لیے بھی ہم ایک اور نائٹ ٹرین چلائیں گے جو ان سٹیشنوں کو ٹچ کرے گی جہاں پر ٹرینیں نہیں رکتی رہی، جہاں سواری سے ہمیں 50 سواری یا 25 سواری بھی چھوٹی سٹیشن سے ملی تو ہم نئے اسٹیشن متعارف کرائیں گے۔ ہمارے اسٹیشن بند پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا والی وارث نہیں ہے، لوگ قبضے کر رہے ہیں، سامان اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ سو ایک اکانومی کی ٹرین بھی چلائیں گے اور 15 اپریل سے 100-150 روپیہ 1350 کو 1500 یا 1600، 1500 یا 1600 کے درمیان لے جائیں گے۔ اور یہ اس کے بعد ایک ہماری امپورٹنٹ ٹرین جو ہے وہ سر سید چلے گی جی، وہ راول پنڈی سے نان سٹاپ، لاہور تو ظاہر رکے گی۔ اور جو سب سے اہم ریکویسٹ میں قوم سے میڈیا کے آگے کرنا چاہتا ہوں، خدا اور رسول کے واسطے یہ کانوں میں رکھ کے ہیڈ فون اور ایکسرسائز کرنا ٹریکوں پہ اب کوئی جگہ خالی نہیں ہے جی۔ 20 ٹرینیں ہم نے پہلے 6 مہینے میں چلائی ہیں جی، 20 اور چلنے جا رہی ہیں۔ 8 ٹرینوں سے ہم 14 ٹرینوں کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں، فریٹ ٹرینوں کے۔ 3 ٹرینیں ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں دے دی ہیں جی، فریٹ۔ ہم ان سے اپنا نفع لیتے ہیں، وہ جانے اور بکنگ جانے ٹریک کا۔ آج ہم نے نئی پالیسی متعارف کرائی ہے کہ اگر اوورسیز پاکستانیز اپنا رولنگ سٹاک لے کے آئیں، اپنے انجن لے کے آئیں، تو ہم ان کو ٹریک بھی وہ ٹائم دینے کے لیے تیار ہیں جو ہمارا خالی سلاٹ اس وقت اویلیبل ہے۔ سو ہم نے 4 ٹرینیں دی ہیں جی، پرائیویٹ سیکٹر میں 2 ایک کو دی ہیں روزانہ کی بنیاد پر اور 2 دوسرے کو دی ہے۔ سو 4 ٹرینیں ہمارے پرائیویٹ فریٹ میں چلی گئی ہیں جی۔ ہمارا ان سے کوئی درد سر نہیں ہے، اٹھانا، ڈیلیور کرنا، لے جانا، ہم نے اپنا اوپر ٹریک کے پیسے لینے ہیں۔ اور ہم نے ریسرچ اینڈ پلاننگ سیل بنایا ہے۔ کوئی ریلوے میں ریسرچ نہیں ہے کہ آئندہ 5 سال بعد کیا ہونا ہے، کیسے نہیں ہونا، دنیا کہاں ترقی کر رہی ہے۔ اور پاکستان ریلوے ٹرکی کے ساتھ بھی جی، چین کے ساتھ آ گئی، ہمارے بہت زبردست تعلقات ہیں، ہمالیہ سے بلند ہمارے تعلقات ہیں۔
ایران کے ساتھ ہماری بات چیت شروع ہو چکی ہے اور کوریا کے ساتھ ہم 3 ملکوں کا اضافہ کر رہے ہیں، کیونکہ سینٹرل ایشیا میں گوادر کے بعد ایک ریل کا سمندر اور ایک ریل کا بہت بڑا جال بچھے گا، اور ہماری خواہش ہے کہ پاکستان میں بھی یہ ریل کا جال بچھا دیا جائے۔ 27 اپریل کو پرائم منسٹر صاحب چین جائیں گے۔ ہماری خواہش ہے کہ ML1 جو ہے وہ اس پہ سائن ہو جائیں، بے شک ہم کو اس کو 2 یا 3 پارٹ میں کرنا پڑے۔ اسی 15 دنوں میں پرائم منسٹر صاحب کے جانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیں گے۔ جو کچھ ہو رہا ہے، مہنگائی ہو رہی ہے، آپ سیٹسفائی ہیں؟ آپ چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہو گیا ہے، سب ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں، ایمانداری سے بتائیں۔ بھائی آدمی گیس کا بل آپ اٹھے ہوں گے 1000 روپیہ ہوگا، ابھی اٹھے ہوں گے 6000 روپیہ آپ کے آگے پڑا ہوگا، بیگم نے دیا ہوگا لے 6000 کا بل۔ بجلی کا بل آپ اٹھے ہوں گے جو 2018 میں 17 میں دیکھے کیا تھا، 16 میں دیکھے، یہ اچھی حکومت عوامی حکومت تھی، آپ اٹھے ہوں گے چیخے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پیٹرول دیکھے، آپ کا 5000 روپیہ رکھ کے بیٹھے ہیں، رات کو سوئے، صبح کو اٹھے ہیں وہ آپ کے 4000 روپے ہو گیا۔ ارے بھائی 5000 رکھے، نظر بھی آ رہے ہیں 5000 مجھے، یہ 4000 کیسے ہو گئے؟ کہا کہ ڈالر کی قیمت بڑھ گئی۔ شاہ صاحب ایک میرا سوال ہے، شاہ صاحب تو یہ چیزیں ہیں، کوئی آپ سیٹسفائی نہیں، غریب آدمی سیٹسفائی نہیں، تو ہم اگر کوئی کہتے ہیں کہ ہمیں عوام تک جانا چاہیے، سیاستدانوں کا کام یہ ہے کہ ملک میں یہ کیسز، یہ جیل، یہ جو کچھ بھی ہے یہ ہم پہ ہوتا ہے، مگر عوام کی یار سن تو لیں، سن تو لیں، تو کیا کریں پھر؟ سیاستدان اگر عوام کی بات نہ کرے، نوجوان 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی ہے، کوئی پلاننگ نظر آئی ہے آپ کو؟ 7واں مہینہ چل رہا ہے، 50 لاکھ گھروں کی نظر آئے، ہاں مزدور بے، نوجوان بے، کوئی چیز نہیں ملتی، نوکریوں پہ پابندیاں نہیں کرنے دیں گے، تو پھر کیا کرے سیاستدان؟ آپ کے لیے اگر نہیں نکلتے تو پھر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو اپنے چیزوں کے لیے لڑتے ہیں۔ یہ احتجاج، یہ پروٹیسٹ، یہ لانگ مارچ، یہ پبلک کے رائٹس کے لیے کہ حکومت پہ دباؤ ڈال کے کہیں کہ یہ قرضوں کے بوجھ تلے آپ ہمیں مت دبائیں۔ اس ملک میں آپ 117 روپے، 1,17,000 کا آدمی مقروض تھا، 2018 میں 1,17,000 کا چانڈو مقروض تھا۔ چانڈو کا بیٹا جو ابھی پیدا ہوا ہے، شاید ہوا ہے نا، سنا ہے، وہ بیچارہ قصور نہیں ہے، وہ اللہ اکبر کی اذان کان میں آتی ہے تو اس کی جگہ پہ آیا، اس کے بعد کہتے ہیں بیٹا تو آج 1,17,000 کا قرضی ہے، جو ابھی پیدا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں تم 2.25 لاکھ کا قرضی ہے۔ وہ کہتا ہے بھائی میرا 1 سال پہلے پیدا ہوا، وہ 1 لاکھ، میں نے کیا قصور کیا؟ تو یہ تو اس ملک کی حالت ہو گئی ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ IMF کے پاس جانے سے خودکشی کر لوں گا، وہ آدمی پاکستان کے 70 سالہ ہسٹری میں پہلا پرائم منسٹر ہے جو IMF کے پاس خود گیا ہے، خودکشی دو گجا۔ تو آپ پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں، اور جو اینکر حضرات بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں اللہ مان۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ اس سے بات کر لوں، اس کو بڑی شاہ صاحب جلدی۔ یہ اس میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ جتنے مسائل بتائے بہت سارے مسائل ہیں جس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں، حکومت کی ترجمان کہنا ہے کہ خورشید شاہ صاحب جو ہے عوامی مسائل کے بجائے صرف نواز شریف اور شہباز شریف کا کیس لڑ رہے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے کیا لڑ رہا ہوں؟ ابھی نواز شریف کی بات میں نے کی ہے؟ نہیں، سب سے بڑا اسمبلی میں تو 0.2% بات کور ہوتی ہے، یہاں عوام کے سامنے جو بات کر رہا ہوں میں نے کون سی کی ہے؟ آپ گھسیٹ کے ادھر لے کے جا رہے ہیں نواز شریف کے پاس، میں گھسیٹ کے عوام کے ایشو کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ شاہ صاحب یہ بتائیں کہ آپ جب یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے 28 تاریخ شام کو 4 بجے نیشنل ایکشن پلان پر جو ہے تمام پارلیمانی گروپوں کا مشاورتی اجلاس طلب کیا ہے، کیا آپ اس میں جائیں گے؟ کیا ڈی فیکٹو پرائم منسٹر شاہ محمود ہے؟ اچھی بات ہے، ویری گڈ، فیوچر پلان میں نظر آتا ہے جب یہ کام سارے وہ کرتا ہے۔ یہ تو پرائم منسٹر کا کام ہے کہ وہ اپنی سیکریٹریٹ کے تھرو اپنے سیاستدانوں سے، پارلیمنٹری لیڈروں سے رابطے کریں۔ مجھے خوشی ہے کہ شاہ محمود کو بہت اہمیت دی جا رہی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اچھی خبر ہوگی۔
اچھا یہ صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے، جیسے اگر ناراض نہ ہو تو اپوزیشن کہہ رہی ہے خاص طور پر پی ٹی آئی کہ پیپلز پارٹی کا جو احتجاج جو عوام یاد آئی ہے وہ مہنگائی عوام کا نہیں بلکہ ان کے اپنے مسائل ہیں، کیسز پنڈی منتقل ہو گئے ہیں، اسپیکر آغا سراج دورانی کی گرفتاری، اس کے لیے احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اس سے پہلے کیا مہنگائی نہیں تھی؟ اس سے پہلے بچے مقروض پیدا نہیں ہو رہے تھے؟ آپ آ جائیں، میں اپنی جتنی اسپیچز ہیں بجٹ کی یا دوسری آپ کے پاس بھیج دیتا ہوں۔ نہ وہاں آغا سراج کا ذکر ہے، آغا سراج کا ذکر ہے، نہ پنڈی کا ذکر ہے۔ پنڈی کا ذکر آپ کیوں کرتے ہو یار؟ وہ تو ہمارے پیپلز پارٹی کے نصیب میں ہی پنڈی ہے، ہمارا تو مقتل گاہ پنڈی ہے۔ کبھی آپ شہید کر کے بھیج دیتے ہیں، کبھی پھانسی پہ لٹکا کے یہاں بھیج دیتے ہیں، کبھی کیسوں میں وہاں بھیجتے ہیں، کبھی بی بی کو پنڈی کورٹ میں سے سزا دلوا دیتے ہیں کہ ان کو 7 سال کم سزا ہے، زیادہ سزا دو۔ یہ سارے کارنامے پنڈی میں ہوتے ہیں۔ ابھی آپ کیوں پوچھتے ہو؟ ہم تو اس ملک کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اتحاد آپ نے، اللہ رحم کرے ہمارے ملک کے اوپر، اللہ تعالی ہم سب کو پاکستانیوں کو طاقت دے کہ ہمیں یہ یکجہتی رہی۔ یہاں سے اندازہ لگا لیں امیچورٹی کا کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا، جنگ لگنے رہی تھی، ہندوستان ڈیوائیڈ تھا اور پاکستان یکجا تھا ایک جگہ پہ، مگر اس وقت بھی عمران خان نے پوری کوشش کی ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، پوری کوشش کی کہ جو پارلیمنٹری لیڈرز کی میٹنگ ہوئی ادھر سے اس نے بیک آؤٹ کیا، جو سیاستدانوں کو پارلیمنٹ میں بلا کے بریفنگ دینے کے بعد ادھر سے اس نے بیک آؤٹ کیا، کس سے رابطہ نہیں۔ اس نے پوری کوشش کی کہ ہم ڈیوائیڈ ہو جائیں، لڑیں، مگر ہم نے مودی کو کامیاب ہونے نہیں دیا، ہم خود کامیاب ہوئے، کیونکہ یہ یکجہتی جو ساری قوم نے دیکھی ہے، آل کریڈٹ گوز ٹو پولیٹیکل پارٹیز، آل پارٹیز بلانگ ٹو اپوزیشن، نو ادر پارٹی۔ سر شیخ رشید صاحب نے کہا ہے کہ بلاول اگر بچہ ہے بچ کر کھیلے تو اچھا ہے، ورنہ سیاست میں مارا جائے گا، اس پر کیا رد ہے؟ دیکھیں وہ ایسے لوگ ہیں جن کا جواب دینا، میری بات میں ان کو جواب دوں ان کی اہمیت بڑھ جائے گی، اس لیے میں ان کو جواب نہیں دیتا، وہ اب میں چھوڑ۔ بغیر فیس کے تیار کروایا۔ جو میں نے بلاول نے 2 دفعہ حملے کیے ہیں، دونوں دفعہ لوگ بیچ میں پڑے، میں نے کہا جاؤ چھوڑ دیا، معاف کیا۔ تیسری دفعہ کے بعد گنجائش نہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے رہنما عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے بلاول کی موت کے بارے میں بھی جو ہے وہ یہی کہا جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں، آپ جا کے پہلے ٹی وی پہ دیکھیں کہ آپ کا جو انہوں نے ایک احتجاجی مہم کا آغاز کر رہے ہیں اور تمام کچرا جگہ پر جہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ آپ کا نام لکھا جائے گا۔ کہاں لگائیں گے؟ کوئی مسئلہ نہیں، یہ اللہ کو پتہ ہے جس نے اس گٹر کو 8 دفعہ وزیر بنایا ہے، اس طرح کے فیصلے تو آسمان پہ ہوتے ہیں بیٹے۔ اور ان کی حالت دیکھیں، منہ چھپائے پھرتے ہیں، چور ڈاکو لٹیرے منہ چھپائے پھر رہے ہیں۔ ان کا کیا مسئلہ ہے جی؟ ان کا یہی مسئلہ ہے کہ اللہ دے رسول دے واسطے ضمانت دلا دے۔ نہ ان کو ڈاکٹر پسند پاکستان کا، نہ ان کو دوائی پسند، نہ بستر پسند، ان کو ان اسپتالوں کی بیڈ شیٹوں سے بو آتی ہے۔ مجھے بتائیں ان کا پرابلم کیا؟ 2 مہینے سے ایک جگہ ان کی سوئی پھنسی ہوئی ہے، باہر جانا ہے اور پوچھ لے، بھیج دیں سارے کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر، بھیجیں سب کو بلو کے گھر۔ یہ ان کی سیاست ہے، ٹینٹ ہے فش، حکمران میں ہو تو ٹارزن بنتے ہیں اور اقتدار سے اترتے ہیں تو ٹینٹ ہے فش ہو جاتے ہیں۔ میری سبیت، میری جندڑی لیل تھی گئی ہے، دونوں پہ فٹ ہوتا ہے۔ Killing 2 birds with 1 stone is a good smart move۔ میں نے کسی کو نہیں کہا، میں نے صرف شہباز شریف صاحب کو این آر او مانگتے سنا اور دیکھا۔ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، نہ مریم بیٹی کا مجھے کو پتہ ہے، نہ نواز شریف کا پتہ ہے، نہ آصف زرداری کا پتہ ہے۔ جس کا دیکھا، پڑھا اور سنا ہے وہ ٹی وی پہ آ کے میرے سے مقابلہ کر لے، زیادہ سے زیادہ میری سیاست چلی جائے گی نا، یہی ہوگا۔ نہیں شیخ صاحب، ایک منٹ، شہباز شریف صاحب جو ضمانت پہ آئے ہیں، مطلب ان کو باضابطہ دیکھ گولی نہ کرا، گگلی نہ کرا، مجھے گگلی نہ کرا۔ دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ بھئی شہباز شریف صاحب نے
he can manage, शहबाज शरीफ can play both side of the wicket, वो विकेट के दोनों तरफ खेलना जानते हैं और इस वक्त भी खेल रहे हैं, लेकिन बड़े बड़े जो हैं विकेट के दोनों तरफ खेलते हुए रन आउट हो गए इन दी एंड। गुंजाइश नहीं, इमरान खान के पास ढील और डील की कोई गुंजाइश नहीं। अच्छा नहीं शेख साहब, एक मिनट, शहबाज शरीफ, एक मिनट, क्या शहबाज शरीफ जिस तरह एनआरओ लेने में कामयाब हो गए, जैसे मैं नहीं कहता कामयाब हो, आपने कहा डोंट बी ओवर और सुना। देखें, आप सवाल कर सकते हैं, मुझे जवाब देने का हक से नहीं रोक। सवाल मैं करता हूँ, सवाल कर लिया। क्या शहबाज शरीफ बड़े भाई नवाज शरीफ को एनआरओ दिलाने में कामयाब हो सकते हैं? मेरा ख्याल है वो तो नवाज शरीफ से इसकी सियासत से काफ़ी दूर है। अपना उन्होंने एनआरओ लिया या नहीं लिया इसका मुझे मालूम नहीं, मैंने उनको एनआरओ मांगते देखा है। शेख साहब ये बताएं कि जरदारी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? शेख साहब जरदारी साहब का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? कराची में आकर इलाज कराने का कहा है, क्या पंजाब में इस तरह के डॉक्टर्स नहीं है आप लोगों की हुकूमत के दौरान? इस तरह कोई हॉस्पिटल नहीं तैयार किया जा रहा जिसमें उनका इलाज हो? देखें, उनकी दौलत बाहर है, उनके घर बाहर हैं, उनकी औलाद बाहर है, उनके सारे मामलात बाहर हैं। वो अब वो माल समझ रहे हैं, वो हालात समझ रहे हैं जैसे सऊदी अरब ले। असल बात यह है कि ये जेल नहीं काट सकते, ये लीडर नहीं है, ये गीदड़ हैं बहुत बड़े। 4 दफ़ा वजीर आज़म रहने वाला आदमी 4 दिन भी जेल नहीं काट सकता। उसको एक ही बीमारी है, मैं अब सरेआम कहना नहीं चाहता वरना मैं तो इस बात की राय में हूं। आप देखें, ये जो बड़े लीडर हैं, पता नहीं मेरे साथ क्या होना है, इनके रिंग पिस्टन बैठ चुके हैं, इनके प्लगों में कचरा फंसा हुआ है, इनका इंजन धुआं दे रहा है, नट बोल्ट कहते हैं लंदन में पड़े हुए हैं, किसी के दुबई में पड़े हैं और यहां के मैकेनिक उनको पसंद नहीं है। सो ये अब इनके इंजन धुआं दे रहे हैं, इंजन बैठने वाले हैं, इनको पता है कि अगर कोई लंबा गैराज में हमें भेज दिया अंदर हमारी नहीं सारी जिंदगी। अगर नवाज शरीफ की गाड़ी को जाती उम्रा मरम्मत के लिए भेज दिया जाए, कोई क्या हुकूमत तैयार है? मैं तैयार हूँ, लेकिन जमानत अदालत ने लानी है, मैं नहीं लानी। नहीं मैं तैयार हूँ। देखें, अगर इस्लामी मदरसों का साथी होना कोई गलत बात है तो मैं इन इस्लामी मदरसों को पाकिस्तान का किला समझता हूँ। मैं दीन का सिपाही हूँ और जो भी इस्लामी मदरसों की तरफ बढ़ेगा वो मेरी सियासत और मेरी लाश से गुजर के बढ़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि मैं जहादी हूँ, मुझे फ़ख्र है, मैं जहाद पे बिलीव करता हूँ। अगर मेरे महल्ले का मौलवी मौलाना अशरफ अली साहब या हुसैनुद्दीन शाह साहब मुझे ये ऐलान करें असर की नमाज के वक्त कि जहाद फर्ज हो गया है, मैं जहाद पे निकलूंगा। ये सियासत की छोटी छोटी बातों से मैं झूठ नहीं बोल सकता। कर नहीं रहा, करूंगा अगर लेकिन दहशत गर्दी के इमरान खान साहब ने इतना बड़ा बयान दिया, दहशत गर्दी के सख्ती से मुखालिफ हैं। दुनिया के जिस हिस्से में दहशत गर्दी हुई, न्यूजीलैंड में जो कुछ हुआ है, पुरजोर मजम्मत करते हैं और उन पाकिस्तानी हीरोज को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने जान दे के दहशत गर्दी को रोकने की। देखें, हम जो वाकया हुआ है वो बड़ा अफसोसनाक है, लेकिन उस रूट पर गाड़ियां चल पड़ी हैं और चलती रहेंगी। पेट्रोलिंग थी ट्रैक पे, एक इंजन पहले चलता है उस ट्रैक पे उस इलाके में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने रिमोट से ब्लास्ट किया। आपने कहा कि आप जो है मुझे आगे भी निकलेंगे और दहशतगर्दी का सारा वाकया 2 दिन पहले न्यूजीलैंड से जो है शहादतें हुई हैं और कल PSL का फाइनल हुआ कराची में। 2 किलोमीटर का फासला था जो शोधा है न्यूजीलैंड के उनके घर पर PSL का। तो गवर्नमेंट को ये नहीं चाहिए था कि आज सदर भी गया है वहां पे। अब मेरी जवाब सुन लेना भाई, लास्ट एक क्वेश्चन है, 2 और कर लें, 2 और। प्रेसिडेंट भी गया है, दूसरे लोग भी गए हैं, फर्स्ट एंड 2 मोर।
शेख साहब ये बताएं कि जरदारी साहब इस्लामाबाद जाने से क्यों घबराते हैं? पीपल्स पार्टी वाले चाहते हैं कि उनके सारे केस जो है सिंध में लगें और नून वाले चाहते हैं कि उनके सारे केस लाहौर में लगें। फैसला आप पे छोड़। देखें, हुकूमतें वाइट कॉलर क्राइम आसान नहीं होता, लगे हुए हैं पीछे। इज्जत बात आप पूछें, आज अपनी दौलत को बचाने के लिए अपनी इज्जत को रुसवा करें। लास्ट क्वेश्चन। जी, मेरा आपसे सवाल है शेख साहब कि अभी आपने जिहाद की बात की, बहुत खूबसूरत बात की आपने। इसलिए जिहाद होता है इस्लाम के दीन का एक अहम रुकन है। आप मुझे ये बताएं कि आप अपने मोहल्ले के किसी मौलवी के कहने पे जिहाद पे निकलेंगे, ये फरीज़ा, ये सबसे छोटा, ये फरीज़ा हुकूमत का है, हुकूमत का भी है। मैं अपनी पोजीशन आप पे वाज़े कर रहा हूँ, मैं हुकूमत की नहीं कर रहा। अल्लाह ना करे, कोई मसला नहीं मेरा। जरूर जरूर। जो नवाज शरीफ के इराद मुआवजे में हुकूमत जो है अल्लाह से काम ले रही है। अगर नवाज शरीफ कुछ हुआ तो पंजाब गवर्नमेंट और इमरान खान जिम्मेदार होंगे। आप जिम्मेदारी ले होगी? देखें, मेरी बात सुने, मैं अब सरेआम आपके सामने अपने आप को क्या पेश करूं? आप सब साफियों को पता नून लीग क्या चाहती है, जान दे अल्लाह दा वास्ता। अपने हाथ दिल पे रखो, क्या उनका मुतालबा है यार। कुल इशू ये है कि लंदन जाना है, माल मुकाना है तो लंदन जाना है। बस यार ऐसी अब एक सवाल। फवाद चौधरी इज ए गवर्नमेंट स्पोक्समैन हु आई एम टू अपोज। वो हुकूमत का तर्जमान है, मैं रेलवे को रिप्रेजेंट करता हूं। देखें, मेरी ये शराफत है, ये LNG और किस्म का ये किट है। मेरी ये शराफत है, जो मैंने बयान और सबूत दिए हैं उसके तहत शायद खाकान अब्बासी नहीं बच सकता। मैंने बाहर आके मीडिया को आई स्वेयर माय अल्लाह लिफाफों में बयान भर के लिख के भी लिफाफे नहीं बांटे, क्योंकि नाउ आई एम ए फेडरल मिनिस्टर। तो सारा कुछ दे दिया ना भाई, दिया तो तभी केस चला ना। जी सर, फ्रेट ट्रेनें आपसे अर्ज की है ना, 4 फ्रेट ट्रेनें चल रही हैं डेली। थैंक यू। लाहौर में शेख रशीद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि दरगई से रेलवे का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और 5 लोकोमोटिव LNG पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं। अगर LNG का इस्तेमाल कामयाब हो गया तो पैसे की बचत होगी। इस मौके पर सियासी मुखालिफिन पर भी उन्होंने तनकीद की और शरीफ फैमिली के बारे में कहा कि ये इनको ना हस्पताल के डॉक्टर पसंद है ना हस्पताल पसंद है, इनका सिर्फ एक ही मसला है कि ज़मानत करा दो, ये इस तरफ बाहर जाना चाहते हैं।